بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے معزز ناظرین، یہ ساحل ادیم کون ہیں؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ اس کے کیا منصوبے اور مقصد ہیں؟ اور یہ کون سی فکر کا شخص ہے؟ اس کے کیا خیالات ہیں؟ ان کے کیا جذبات ہیں؟ یہ کس قسم کا انسان ہے؟ چلیے آئیے آپ لوگوں کو آج ساحل ادیم صاحب کا ایک ویڈیو دکھا دیتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بنا پورے کا پورا دیکھ لیجئے گا۔ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ساحل ادیم صاحب کون ہیں، کیا چاہتے ہیں، کس سوچ کے مالک ہیں، کس فکر کے مالک ہیں، آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا۔ تو چلیے آئیے اپنے ویڈیو کا آغاز کر کے دیکھتے ہیں۔ آئیے۔ ورنہ آپ 57 ملکوں کے صدر ایک غزہ کی بچی کو ایک گلاس پانی نہیں پلا سک رہے ہیں۔ یہ دین آئے تھے نبیوں کے، اس لیے آئے تھے ہم دنیا میں، آدم اس لیے آئے تھے کہ اپنی بچی مر رہی ہو تو خیر نہیں، ہم تو نواز شریف نے نہیں ہمیں منع کیا ہوا ہے۔ I am so hurt کہ آپ نے اس بات پہ تالیاں بجائیں۔ You think this is something جو کہ اس پہ آپ تالیاں بجائیں گے؟ I don't know، کیا پتا 5 سال 10 سال، کیا پتا کل۔ I'm not gonna be here۔ وہ دن آپ نے یاد کرنا ہے، اللہ کی قسم وہ دن آنا ہے کہ جس دن ایک مٹی کے میدان میں سارے ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ آپ لوگوں کو نہیں پتا حوض کوثر کا منظر کیا ہے۔ میں ٹی وی پہ چل رہا ہے اس لیے بتا نہیں سکتا ہوں، ایڈٹ کر دیجیے گا، میں نے دیکھا ہے۔ میرے اپنے کرتوت ایسے نہیں ہیں، ایسے کوئی کارنامے نہیں ہیں میرے کہ میں اس پہ بچ جاتا۔ اور اب فلسطین کی بچیاں اور بچے سائڈ پہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے تو بچ کے دکھا۔ آپ غور سے سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے کلاسیفیکیشن کی ہے۔ یہ کلاسیفیکیشن کرتے ہی سب سے پہلا سوال آتا ہے کہ کیوں ہے یہ 2 فرقے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بتایا 2 فرقے، ایک اللہ کو ماننے اور اس کا کام کرنے والے، اور ایک طاغوت کو ماننے اور اس کا کام کرنے، 2 فرقے بس۔ سمجھ آ گئی اللہ تعالیٰ کی انسانوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جیسے ہم اس وقت پورے کے پورے فائلوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے اس کو پلاننگ میں یوز کہاں پہ کرنا ہے۔ بیکاز آئی ہیو ٹو ڈو وٹ آئی ہیو ٹو ڈو۔ بالکل اسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر آ جائیں تو اب آپ کو سمجھ آئے کہ میں بایولوجی سے شروع کر کے حشرات سے شروع کر کے آیا ہوں کہ ان مسلمانوں کے 2 فرقے ہیں۔ ایک وہ اس وقت 2 فائلمز جو کہتا ہے کہ جب بھی ظلم ہو ظالم کو سجدہ کر لو، اگر ظالم مسلمان ہے تو کوئی کلمہ بھی پڑھتا ہے تو جو مرضی ظلم کرتا ہو، بندے لڑکیوں کو ریپ بھی کرتا ہو، قتل کرتا ہو، اس کی اطاعت نہیں چھوڑنی آپ۔ ایک یہ فائلم ہے، اور ایک کہتا ہے کہ بھائی مسلمان ہو یا غیر مسلم، اگر تو ظلم کرے گا تو میں تیرے خلاف کھڑا ہوں گا، یہ میرے رب نے بتایا۔ تو کلمہ پڑھے یا تو حاجی ہو، تو مومن ہو یا تجھے تیرے پہ کرامتیں آتی ہوں، اگر تو نے ظلم کیا تو میں مظلوم کو بچانے کے لیے سب سے پہلے میرا ہاتھ ہوگا۔ یہ ہیں 2 فائلم مسلمانوں کے۔ یہ پہلے بھی ایک ہی فائلم تھا، ایک ہی کلاس تھی، ایک ہی اسپیشی تھی مسلمانوں کی، ہر نبی نے آ کے درس دیا۔ یہ جب سے یزید آیا نا، یزید اس نے کچھ ایسی کتابیں لکھوا کے پبلش کروائی ہیں ہمارے سے کہ اب ہمیں کتابوں میں بھی یہ اطاعت کے احکام ملتے ہیں کہ خیر ہے نواز شریف مسلمان تو ہے نا، جو وہ کرے خیر ہے۔ مسلمانوں نے اپنے دین میں ڈال دی بات، آدھی حدیث پکڑ کے۔ ورنہ آپ 57 ملکوں کے صدر ایک غزہ کی بچی کو ایک گلاس پانی نہیں پلا سک رہے ہیں۔ یہ دین آئے تھے نبیوں کے، اس لیے آئے تھے ہم دنیا میں، آدم اس لیے آئے تھے کہ اپنی بچی مر رہی ہو تو خیر نہیں، ہم تو نواز شریف نے نہیں ہمیں منع کیا ہوا ہے۔ آپ کی اپنی فطرت کے خلاف ہے نا یہ بات۔ آپ کی بچی کو میں یہاں پہ پکڑوں تو نواز شریف سے نہیں پوچھیں گے آپ، اصلی نہج باہر آئے گا، جس کو کہتے ہیں نا ہمارا نہج نہیں ہے کہ ہم غزہ کو بچائیں۔ لٹرلی اس وقت مسلمان یہ بول رہے ہیں، 57 ملکوں کے مسلمان یہ بول رہے ہیں کہ ہمارا نہج نہیں، ہمارے نعوذ باللہ دین کے خلاف۔ تو ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، رکھو اپنے پاس اپنا دین، میرے دین میں بچیاں بچا دی جاتی ہیں۔ تو یہ 2 سپیشیز کہاں پہ کریٹ ہوئی تھی؟
آپ سب کو پتہ ہے, ہم سب کو, ہمارے ساتھ یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا, اور حسین اکیلے چلے تھے کہ تم نے نہیں کرنا تو نہ کرو, میں تو نہیں اطاعت کرتا اس طرح کی, تم کرو, سجدے کرو, اس کو پوجا کرو, تمہاری تو جو بھی تمہیں توجیہ سمجھ آئیے کرو, میں نے تو نہیں کسی 2 نمبر کی اطاعت کرنی. تو 2 اسپیشیز, 2 کلاسیفیکیشن بنتی ہیں مسلمانوں کی, ایک ہے حسینی اور ایک ہے نہیں. ہم That's it. کیوں یزید کو بدنام کر رہے ہیں؟ میرے سامنے یزید ایک مومن لگے گا آپ کو, یزید کو نہ بدنام کریں. میں کئی گنا بدتر ہو چکا ہوں, مسلمان کئی گنا بدتر ہے یزید سے. یہ ہے وہ نہج جس کے اوپر آپ نے آنا ہے کہ نبی کا اپنا بچہ شہید ہو رہا ہے اور باقی سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے حکمران کی اطاعت میں پیچھے ہو گئے تھے. یہی ہوا فلسطین کے ساتھ. ابھی اپنے اصلی مقصد آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہچانے, اور اس کے بعد اس کی کلاسیفیکیشن کو پہچانے. اللہ تعالیٰ کلاسیفیکیشن کے تھرو مقصد بتاتے ہوتے ہیں. This is why come to the real Islam, the real purpose. This is what Ghazans are saying کہ تم سے تمہارے دین میں ایک بچی نہیں بچائی جاتی, ایسے دین کا کیا اچار ڈالوں میں؟ 2 ارب بندے مل کے ایک بچی نہیں بچاتے, کیوں؟ دین نے منع کیا ہوا ان کے. یہ کون سا دین ہے؟ سوچیں ذرا, ان سے پوچھے کوئی جا کے کہ تمہارے دین, یہ والا دین آیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس میں ایک بچے کے, ہماری تو 52,000 اصل میں ڈیتھ ٹول ہو گیا. فلسطین کا ٹوٹل ڈیتھ ٹول 52,000 ہے. ایک خالی 7 اکتوبر سے نہ گنے آپ. 52,000 بچیاں ہماری تم نے چھوٹی چھوٹی بچیاں مار دی ہیں, اور ہم کہہ رہے نہیں ہمارے دین میں منع ہے ایسے کام, ہم نہیں کرتے اس بارے میں. قرآن کھولو, بالکل الٹ. تم نے ایک آدھی حدیث پکڑی ہے, آدھی حدیث کیا, اگر تم پہ ایک نکٹا حبشی بھی آ جائے حکمران بنا کے تو تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. یہ خود کاٹی ہوئی کینچی سے حدیث پوری ہے کہ اگر تم پہ ایک نکٹا حبشی بھی آ جائے اور وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لے کے چلے, تب تم نے اس کی اطاعت کرنی. انہوں نے حدیث کاٹ کے سارے نکٹے حبشی 57 ملکوں نے رکھے, اس کی اطاعت شروع کر دی. یہ ہے جو غزہ کا بچہ بول رہا ہے ہم سے کب سے کہ تم لوگ اپنے بچے نہیں بچا سکتے ہو, تو غیر مسلموں کو کہتے ہو آؤ اسلام میں آؤ. ایسا دین آپ کو چاہیے؟ آپ کا ایسا دین؟ آپ آئیں گے ایسے دین میں جو اپنے بچے نہیں بچاتا؟ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اسلام میں آئیں گے. ایتھیزم کے خلاف ڈیبیٹ کرنے جا رہے ہیں ہم جی, وہ پاگل ایتھیسٹ اس دین میں آئیں گے. وہ کہیں گے یار تیرا رب ہے نہیں, اس کو چھوڑ, تو یہ بتا تیری بچی فرائی ہو رہی تھی فاسفورس بم سے اور تو اس کو پانی بھی نہیں پلا سک رہا تھا. ایسے تو یہ کہہ رہا ہے تیرے رب کو ماننے کے بعد میں تیرے دین پہ ایسے کر کے آؤں گا, اور مجھے میری بچی عزیز ہے بھائی. اس نے تو یہ جملہ بولنا ہے, اس کا آرگیومنٹ دیں ایتھیسٹ کو. We are in a totally identical similar situation. ٹیسٹ از دا سیم. اللہ تعالیٰ نہیں اپنے ٹیسٹ بدلتے, اللہ کی سنت وہی ہے. کوئی ابو بکر بن جاتا ہے, عمر بن جاتا ہے, اور کوئی ہم جیسے لوگ بن جاتے ہیں. ٹیسٹ اسی سے آتا ہے. وہ غزوات سمجھ کے اللہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں, اور ہم حکمت کے پجاری اپنی جان بچانے کے لیے اسلام کے لیبل لگا لگا کے بچوں کو سلا دیتے ہیں کہ نہیں نہیں اسلام میں منع ہے, ہم سے سوال ہی نہیں ہونا اس کا. And that's the problem you all are suffering from. ہم سب کے ذہن میں یہ سوال ہے, میں خالی بول رہا ہوں, ہم سب کے دلوں میں یہ سوال ہے کہ کیا, اور کیا کہہ رہے ہیں سارے کے سارے, اسپیشلی مسجد سے کیا بات آ رہی ہے, قوم پہ زوال آیا ہے جی, قوم پہ زوال ہے. آپ نے تو فتویٰ لکھا دیا ہے کہ نہیں اسلام میں منع ہے یہ کام کرنا, قوم پہ زوال آپ کی وجہ سے آیا ہے. کبھی نواز شریف عمران خان زرداری نے نہیں کہا کہ ہمارے دین میں یہ ہے تو ہم یہ کریں, وہ تو کلیم ہی نہیں کرتے. کبھی آرمی نے نہیں کہا ہم اسلام لے کے آئیں گے, دے آر ویری کنسسٹنٹ. انہوں نے کبھی اپنا چارٹر نہیں بدلا. یہ تو آپ کے پاس مسجدوں کے اندر قرآن پڑھایا تھا, جن کے بعد جب موقع ملتا ہے تو اسلام اسلام سب سے پہلے قرآن پاک کا پرچار, سب سے اینڈ میں قرآن پاک. آپ کے علاوہ تو نہیں کوئی اللہ کی بات کرتا. آپ کے پاس اسے پوچھنا تھا کہ دین کا مسئلہ فلسطین کے نہیں, اب آپ نے کنونس کر دیا فلسطین دین کا مسئلہ نہیں ہے. دیٹس وائی ایم سیئنگ, میرے سامنے کوئی آئے نظر آ یہ ڈاکٹری کا ٹائٹل لے کے کہ میں مفتی ہوں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا دین کیا اور آپ کا دین. میرے دین میں ایسے کینسر کو ہاتھ سے ختم کرنا ہے. I am very, very appalled
And I hope you are also feeling that the emotions جو کہ آپ روز ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا نا سیز فائر ختم ہو گیا, پتا آپ کو؟ آپ کو کیسے میں بتاؤں کہ ہم سب غارت ہو چکے ہیں. آخرت میں ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا. آپ اور میں بالغ ایک ہی ٹائم پہ پائے گئے تھے اور وہاں پہ بچیاں مر گئی تھیں. آپ اور میں نہیں بچنے والے. میں نے خالی بول دیا آپ کو. یہ جملے آپ کو آخرت والے دن یاد آئیں گے, اللہ نہ کرے اگر ابھی بھی ہم نے کچھ نہ کیا تو. We have to mobilize ourselves, put pressure on this government کہ بیٹا کچھ کر. اگر یہ کام بھی نہ کر سکے ہم, تب ہم سے سوال وہی ہونا ہے جو اسرائیلیوں سے سوال ہونا ہے. انہوں نے گولی چلائی تھی, ہم نے گولی چلوائی تھی. I am so hurt کہ آپ نے اس بات پہ تالیاں بجائیں. You think this is something جو کہ اس پہ آپ تالیاں بجائیں گے؟ عموماً ہمارے ہاں کیونکہ رواج ہے کہ جب کوئی صحیح بات کرتا ہے تو اس کا اعلان اظہار ہوتا ہے, تو عادتاً بعض چیزیں ہو جاتی ہیں. بہرحال نہیں سنیں اور سے سنیں. اتنی عمر ہے نا انسان کی, تھینک یو. ایک انسان I don't know, کیا پتا 5 سال 10 سال, کیا پتا کل. I'm not going to be here. وہ دن آپ نے یاد کرنا ہے, اللہ کی قسم وہ دن آنا ہے کہ جس دن ایک مٹی کے میدان میں سارے ہم نے کھڑے ہونا ہے. میرے اپنے کرتوت ایسے نہیں ہیں, ایسے کوئی کارنامے نہیں ہیں میرے کہ میں اس پہ بچ جاتا. اور اب فلسطین کی بچیاں اور بچے سائڈ پہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے تو بچ کے دکھا. تے کرتوت تو بات کی بات ہے, تو اب ہم سے بچ کے دکھا. آپ لوگوں کو نہیں پتا حوض کوثر کا منظر کیا ہے. میں ٹی وی پہ چل رہا ہے اس لیے بتا نہیں سکتا ہوں, ایڈٹ کر دیجیے گا, میں نے دیکھا ہے. جس ویڈیو کو آپ خالی دیکھتے تھے نا, وہ بچی مر رہی ہوتی ہے. آپ کو نہیں پتا آخرت میں اس کی ٹرانسلیشن اور کنورژن کیا ہے. ایک انسان کی جان جب جاتی ہے نا, ایک غیبت جو ہے نا, غیبت فار ایگزامپل, آپ نے کسی کی غیبت کی ہو تو انسان جس کی غیبت کی ہوتی ہے نا, وہ آخرت میں آپ کے سامنے آتا ہے. اس کے جسم کا حصہ نہیں ہوتا ایک, اور آپ کو بتاتا ہے یہ تو نے میرے پہ حملہ کیا تھا, اس کا قصاص دے. اصلی میں آتا وہ جسم میں سوراخ ہوتا ہے, اس کی خون رس رہا ہوتا. آپ لوگوں نے اسلام کو محاورہ, میرے بڑوں نے بھی آپ کے ساتھ, آپ کے بڑوں نے بھی یہی کیا, اسلام کو محاورے میں بتایا. اللہ لٹرل بتا رہے تھے کہ تو نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا, اب گوشت واپس کر. غیبت کے ساتھ یہ ہونا ہے تو آپ سوچیں کسی بچی کو ہم نے مروا دیا ہے, اس کی جان نہیں واپس ہونی. آپ بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں, بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں فلسطین کے واقعے کو. اس کی ٹرانسلیشن آخرت میں دیکھیں آپ کو پتہ چلے کہ حسین علیہ السلام کی ضرورت کیوں تھی اسلام کو. آپ کو تب پتہ چلے گا یہ 2 فرقے کیوں بول رہا ہوں میں. ایک یزید کی اولادیں ہیں ساری, اور ایک حسینی کہ جو کہتے ہیں کہ میں اپنے نانا کا دین چینج نہیں ہونے دوں گا,
اور ایک وہ ہے جو کہتا ہے ہم اپ گریڈ کریں گے، ہر کچھ سال ہر بڑے 2 نمبر کے آگے اپنا دین اپ گریڈ کر لیا کریں گے. اٹس اے بگ پرابلم. میک شیور یو انڈرسٹینڈ. جس دن آپ کی اپنی بچی مر جائے اس سے اگلے دن جو آپ کے صبح حالات ہونے چاہیے نا ایکٹیویٹی کے، میں نے کچھ کرنا ہے اس کا، وہ حالات میرا نبی آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، میرے سے کر رہا ہے. اوکے تھینک یو بیٹا، بہت شکریہ. ایک بچی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ انہی یہودیوں نے ایک حجاب اتارنے کی کوشش کی تھی، کپڑا ایسے اسٹکڈ ایٹ اٹ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مدینہ موبلائز کر دیا تھا، اور اس بنو قینقاع کے گھر پہنچ گئے تھے، پورے کیسل کو 40 دن محاصرے میں رکھا، باہر فصلیں جلا دیں، اور یہودی باہر آ کے کہتا ہے تمہارے اپنے دین میں فصلیں مت جلاؤ، فصلیں جلانا منع ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا تو مجھے بتائے گا حرام اور حلال؟ میں پوری کائنات کو بتانے آئی ہوں حرام اور حلال کیا ہے، تو مجھے سمجھائے گا میرا دین کیا ہے؟ میری بچی کا تو نے حجاب اتارا ہے، تجھے وہ نہیں پتا چل رہا حرام حلال کیا ہے، تجھے تیرے پودے جلنے کی تجھے بہت زیادہ ہے. کیا کیا بنو قینقاع کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پڑھیں ان کو پتہ چلے. کن کو؟ اسرائیلیوں کو نہیں، یہ مسلمان مولویوں کو پتہ چلے. پاکستان کی آرمی بھی اور سول بیوروکریسی ویٹ کر رہی ہے کہ بھائی عوام کے کیا وہ ہیں پریشر پوائنٹس، عوام کیا چاہ رہی ہے. عوام گھروں میں بیٹھی ہوئی ٹی وی دے اور فیس بک کے اوپر وائرل کر کے واٹس ایپ پہ چیٹ کر کے سوچ رہے ہیں ہم نے اسلام کا کوئی کام کر لیا ہے. وہ میزائل چلاتے ہیں، وہ فیس بک کے اوپر وال کے اوپر میسج نہیں لکھتے اسرائیلی، وہ اصلی میزائل چلاتے ہیں. اور یہاں پہ ہم نے ایک دوسرے کو لٹرلی دلاسا دیا ہوا ہے، کیا بلا کہ میں اپنا پارٹ پلے کر رہا ہوں نا، میں روز فیس بک پہ ایک ویڈیو وائرل کرتا ہوں. سوشل میڈیا وارفیئر ہے. We have to be politically mobilized. پولیٹیکل موبلٹی کے لیے آپ کو میں کیا لکھوں اپنے پارلیمنٹ ہاؤس میں؟ واٹس ایپ کروں یا فیس بک پہ ڈالوں؟ وہ ہو جائے گا کام. یو آر ہولڈنگ دیٹ پاور. نواز شریف، عمران خان، زرداری، مشرف، آرمی، سول، ایوری ون ڈیپینڈز آن یو. یو آر ناٹ ریئلائزنگ یور پوٹینشیل. 2 اسٹیپ پروسیس کے اندر 24 گھنٹے کے اندر آپ پاکستان موبلائز کر سکتے ہیں. آپ لوگ اکٹھے ہو ہی نہیں رہے. ابھی 45 منٹ کے بعد آپ لوگوں نے باہر کیا لگا رہے ہونے، کیا پتا میرے پہ ہی لگا رہے ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں خدا کا واسطہ یا فلسطین کا لفظ بند کریں یا پھر ایکشن کے اندر آئیں، آپس میں کنیکٹ ہو جائیں. ایک دفعہ آپ لوگ آپس میں کنیکٹ ہو گئے، آپ ڈکٹیٹ کریں گے پاکستان کی موو. دیٹس کالڈ پالیٹکس. ہر دوسرا بندہ کہہ رہا ہے بارڈر کھولیں، میں چلا جاؤں گا. وہاں کیا کریں گے آپ؟ ریڈیو ایکٹیو اسپائڈر مین ہے، آپ چلے جائیں گے. We need the right action to be taken through our government, through our army, through our politicians. And you can pressure them. Only you can pressure them. پچھلے بابوں نے 2 نمبری دکھا دیا ہماری نسل نے. دنیا کا سب سے ڈرپوک مسلمان پاکستان سے پیدا ہوا ہے. اور ہمارے دادا ایسے نہیں تھے، یاد رکھیے گا. جانیں دی تھی انہوں نے پاکستان کے لیے. یہ بیچ میں آئی ہے کوئی ایک خاص میوٹنٹس. ہم نے واپس اثر نو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جانا ہے. Bisect all of our elders and go to our prophet and say, you know what, we are going to do the right thing. How? We are going to connect and show force. تو میرے پیارے معزز ناظرین، یہ تھا ساحل ادیم صاحب. آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس کے کیا جذبات اور کیا خیالات ہیں. میں آپ لوگوں کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ اس کی ویڈیوز دیکھا کریں. آپ لوگوں کے علم میں، آپ لوگوں کے نالج میں اضافے کا باعث بنے گا یہ شخص. تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.